مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم حاضر ہیں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ، اور خداوند کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی جب شیطان نے آزمائش کی اور اس میں وہ ہار گیا، اس نے شکست کھائی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا فتح مندی کے ساتھ۔ تو جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم نے بھی اسی طرح سے فتح مند ہونا ہے اور آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، پاسٹر سرفراز رحمت، تو آج بھی وہ موجود ہیں۔ آئیے انہیں بھی سلام کرتے ہیں۔ جی گڈ مارننگ پاسٹر، جی گڈ کیسے ہیں مارننگ سسٹر جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خدا ان کا شکر ہے، ہاں خدا ان کا شکر ہو۔ ہاں جی پاسٹر صاحب، ہم اسی کلام میں آگے بڑھیں گے۔ ہاں جی، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے کہ جب ابلیس نے اسے سجدہ کرنے کو کہا اور دنیا کی شان و شوکت دکھائی، تو اس کا اینڈ ہم کر رہے تھے کہ یسوع نے کہا کہ اے شیطان دور ہو۔ بالکل کئی باتوں میں ہمیں جب اشارہ ملے کہ یہ ابلیس کی طرف سے آواز ہے، ہمیں بھی اس وقت یہ کہنا چاہیے اے شیطان دور ہو۔ بالکل کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پازیٹیو نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کو بھی ویلکم کر لیتے ہیں، اور جب ہم ویلکم کر لیتے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے پھر پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں وہ پازیٹیو نظر آ رہی ہوتی ہے، ہاں جی، لیکن وہ پازیٹیو نہیں ہوتی، تو دھوکہ ہی تو ہے، تو دھوکہ ہوتا ہے، تو اسے بھی پہچاننا بہت ضروری ہے، اور وہ خداوند کے روح کی رہنمائی کے بغیر ہم نہیں پہچان سکتے۔ بالکل، تو دعا کرتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں۔ آلرائٹ، ہاللیلویا۔ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرے کلام نے ہم مردہ جانوں کو زندہ کیا ہے، اور ہم اس زندگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا بیٹا یسوع جو ہماری زندگی کا محور ہے، ہمیشہ ہم میں اے خداوند زندگی کی راہوں کو کھولتا رہے، اور ہم تیرے کلام سے مستفید ہوتے رہیں۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ آج سسٹر جی ہم چوتھے باب کی 12ویں آیت سے یسوع مسیح کی خدمت کے آغاز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو جب یسوع مسیح نے اپنا 40 دن کا روزہ ختم کر لیا، اس کے بعد وہ اپنے پرپس پہ، اب اپنی مشن پہ اب اس نے کام شروع کر دیا ہے۔ اب اس کی بات کرتے ہیں، آئیے میں پڑھوں آپ کے؟ ہاں جی۔ خدا ان کے کلام میں مرقوم ہے، جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا، اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آمین، آمین، پریز دا لارڈ۔ دیکھیں کلام میں لکھا ہے، سوری ناظرین میرا گلا تھوڑا خراب ہے، تو اس وجہ سے کھانسی جو ہو رہی ہے تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا۔ اچھا، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، یسوع ہے بھی یہودیوں میں سے، لیکن خدمت کا آغاز آگے لکھا غیر قوموں کی گلیل۔ کیا زبردست بات ہے، صحیح بات ہے، خداوند اور اپنے آنے سے پہلے یہ ہاں جی، یہ آلریڈی یہ دیکھیں، یہ جو نا پیشن کو ہی ہے یسایہ نبی کی کتاب کی، اور کیا زبردست طریقے سے یہاں پہ لکھا ہے کہ یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاریکی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو روشنی دینی ہے۔ بالکل، انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی، اور انہیں پیغام کیا دیا گیا ہے کہ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بلکہ مرکز کی انجیل میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارے درمیان ہے، یعنی آسمان کی بادشاہی یسوع مسیح کی ہے،
اور یسوع مسیح ہی اس کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ یسوع مسیح ہے۔ اور جب مرکز یہ لکھتا ہے کہ تمہارے درمیان ہے، اس کا مطلب ہے جو بادشاہ کا شہزادہ ہے، جو بادشاہ کا کنگ ہے، وہ تمہارے درمیان کھڑا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بادشاہ لے کر تمہارے درمیان آیا ہوا، اس لیے کہہ رہا ہے توبہ کرو اور اس میں شریک ہوتے چلے جاؤ۔ تو پیغام دیا گیا ہے، اس کے ساتھ توبہ کا بڑا لنک ہے۔ اور روزے کے لیے بھی جب بھی ہم خدا کے حضور میں جاتے ہیں، اور اپنی جسمانی اور روحانی آلودگی کو پاک کرنے کے لیے بھی ہمارا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اب تو ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دے دیا گیا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ لفظ قدرت، پاور استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے برے کے لہو میں بڑی پاور ہے، اور کلام میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ تو جب یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے خون بہا دیا اور نجات کا دروازہ کھول دیا، تو اس نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اپنے اس خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک اور صاف کر دیا ہے، اور اس لیے ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ اور جب تک ہم اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک ہم خدا کی بادشاہی کے اس ٹیسٹ کو لے نہیں سکتے۔ ہم اس روح القدس کی مہر جو ہم پر ہوتی ہے، ہم اس کے صحیح جوس کو، اس کی صحیح جو ایسنس ہے، جو اس کا جو صحیح میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذائقہ وہ ہم نہیں لے سکتے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے اگر ہم خداوند میں بلا لیے گئے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے خداوند تیرا شکر ہو کہ میں دور تھا، اب نزدیک ہو گیا ہوں، میں تاریکی میں تھا، اب روشنی میں آ گئے۔ تو یہی تو لکھا ہے اندھیرے میں بیٹھے ہوں کے لیے روشنی چمکی، اور ان کو روشنی دی خداوند نے۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ اور دلوں کو روشن صرف خدا ہی کر سکتا ہے، خدا کر سکتا ہے۔ اور اگر میری بہن، اگر خدا نے روشن کر دیا ہے تو انسان کا فرض نہیں بنتا کہ خداوند تیرا شکر ہو، میرے اندر تاریکی تھی لیکن اب میرے اندر روشنی ہے نا، میرے اندر بیماری تھی لیکن اب میرے اندر زندگی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، بادشاہی کا وہ پیغام لے کر آیا، اور ہم جب اسے قبول کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے خداوند تیرا شکر ہو، تیرے بیٹے یسوع مسیح نے جس بادشاہی کا ذکر کلام میں کیا ہے، میں اس بادشاہی کو قبول کرتا ہوں، اور میں اس بادشاہی کا حصہ اور فرد ہوں۔ اور اگر آپ اور میں اس بادشاہی کو قبول کر کے اس کا حصہ فرد ہونے کے ناطے اپنی زبان سے اس کا اقرار کر کے ہر روز خداوند کے ان وعدوں میں شریک ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا آج اور کل اور پرسوں اور آپ کی زندگی کی دھاریں تبدیل ہو جائیں گی، آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، آپ کے اندر خدا کا کلام زندگی بن کر ایک بہت پاورفل کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، میں بہت زیادہ ڈیپلی ان باتوں میں نہیں جا سکتا، اس لیے ہم موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں جو ناظرین کو جلدی سمجھ میں آ جائیں، اور پھر آگے تفصیل میں زیادہ میں لمبا نہیں جاتا۔ لیکن ناظرین، کبھی بھی آپ کو کسی موضوع کے اوپر کوئی ڈیٹیل چاہیے ہو، کوئی بات کرنی ہو، آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ سسٹر جی جو نا وہ میسیجز آپ کے دیکھتی ہیں، پھر وہ مجھ تک وہ بات کنوے کر سکتی ہیں، تو ہم اس کو ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ یہاں ہالینڈ سے یہ چیزیں سب ریکارڈ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ چیزیں جائیں گی، اور میرا ایمان ہے کہ ان کلام کی باتوں کے وسیلہ سے آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کی سوچیں جو ہے وہ تبدیل ہوں گی، اور زندگی کی داریں نئی جو ہے وہ آپ کے زندگی میں کھلیں گی، اور آپ انجوائے کریں گے کرسچن لائف کو۔ کئی دفعہ ہم بڑی ندامت کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، بڑی قسم پرسی کی حالت میں جی رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارا کون مطلب مددگار ہے، کون ہمیں اس حالت سے چھڑائے گا۔ لیکن میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند یسوع مسیح جو ہمارا رہبر اور رہنما ہے، وہ ہمیں اس سچویشن سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی تکلیف آپ کی جسمانی ہو یا روحانی، وہ تاریکی سے بلونگ کرتی ہے، اور اس تاریکی کو نور میں تبدیل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دینا۔ اور پھر یہ نہیں ہے صرف زندگی دینا، ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس زندگی کا ہر روز اقرار کرنا۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب ہے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب، یہ بہت ضروری ہے ان باتوں کا اظہار ہماری زندگی میں ہونا۔ اور آیت نمبر 13 یہاں پہ لکھا ہے، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے، میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا۔
मैं ईमान लाया, पहले ईमान लाना है और इसीलिए बोला बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए क्या करते हैं जी, बोलते हैं। बिल्कुल। जब तक आप ईमान की बोली नहीं बोलेंगे कलाम काम नहीं करेगा। बिल्कुल। आप अगर सारी जिंदगी ये कहते रहें मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाह, कभी भी कलाम आपके अंदर काम नहीं करेगा। आपने जो बोलना है वो ये बोलना है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु ने आपका फिदिया दे दिया है। आपने बोलना है खुदाउन तेरा शुक्र हो कि मेरा फिदिया दिया जा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। और जब आप ये कहते हैं कि खुदाउन तेरा शुक्र हो कि तूने मेरा फिदिया दिया और मेरे गुनाहों का कफारा देकर मुझे अपनी रास्तबाजी में तूने शामिल किया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और जब आप ऐसे अल्फाज बोलते हो इसका मतलब है आप खुदा की बादशाही की इस मुनादी को कबूल कर रहे हो। बिल्कुल। यीशु मसीह जो कह रहा है कि तौबा करो, तौबा तो आपने कर ली, अब बादशाही में खुदावंद ने आपको शामिल कर लिया। अब शुक्रगुजारी का अगला ईमान की बोली है वो बोलनी है। ईमान की बोली हम बोलते नहीं है और सारी जिंदगी हम शैतान की बोली बोलते हैं। शैतान की बोली क्या है कि तू नहीं पाक हुआ। शैतान की बोली नहीं, तू तो अभी भी गुनाहगार है। शैतान की बोली ये है कि नहीं, जैसे यीशु मसीह को कहता है अगर 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 करता रहा, और हमें भी ये कहता है अगर तू कहता है मैं पाक हूं तो फिर तेरे साथ ये क्यों होता है, अगर तू कहता है मैं ये हूं तो फिर तेरे साथ ये क्यों होता है। नहीं, हमने पिछले एपिसोड्स में कहीं ये बात का जिक्र किया है कि इंसान कमजोर है। छठे बाब में रोमियो में पढ़ के आए हैं इंसान कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह की लाजवाल बादशाह में हमें उसकी कमजोरी के बावजूद उसने हमें कबूल किया है। हालेलुया। और जब हम कमजोरी में भी कबूल कर लिए जाते हैं तो खुदा हमें अपनी बरकत में शामिल करता है, लेकिन कब, जब हम बोलते हैं। रोमियो, बल्कि मैं छठे बाब की 10वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये सारी बातें बड़ी खूबसूरत बातें हैं, लेकिन कई दफ़ा हम इन बातों पर गौर नहीं करते और हम आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे लिखा है क्योंकि मसीह जो मुआ वो गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। यीशु मसीह हमारी खातिर इसीलिए मुआ था ताकि हम जिंदा हो जाएं। बिल्कुल, है ना। अगर उसका मरना भी हमें जिंदगी नहीं दे रहा, नहीं दे सका, तो फिर क्या फायदा, तो फिर हम क्या ईमान की बोली बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे। फिर मसीह मुआ ताकि हम जिंदा हो जाएं। बिल्कुल। मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे मुर्दों में से जी उठा ताकि हमारी मौत को वो उस कब्र में दफन करके हमें मसीह के वसीला से एक नई जन्म के साथ जिंदा करे। अब हम जो जीते हैं, लिखा है मसीह यीशु में होने के वसीला से जीते हैं। और जब हम यीशु मसीह में होने के वसीला से जीते हैं तो फिर हम इस लिए रोज़ा रखा करें कि खुदाम तेरा शुक्र हो कि जो आसमान और ज़मीन की बादशाही तूने कायम की हुई है, मैं उसका हिस्सा और फ़र्द हूँ। हालेलुया। और जब आप उसका हिस्सा और फ़र्द बनेंगे, ये बोली आपको ईमान में स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी रोज़ेदार ज़िंदगी, दुआया ज़िंदगी में आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग करेगी, फैमिली में आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आमीन। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, ज़रूर हमारी रूह मुस्तफ़ीद हुई होगी और इस खुराक को हासिल किया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।